بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 1971 کے آئین کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس سے قبل ہم 1956 اور 1962 کا آئین پڑھ چکے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد آئین سازی کے عمل میں کافی تاخیر ہوئی۔ اس کی متعدد وجوہات تھیں۔ اس وجہ سے 1935 کے آئین میں کچھ ترامیم کر کے اسے ملک میں رائج کر دیا گیا، اور پاکستان میں 56 اور 1956 اور 1962 کا جو آئین بنا، اس میں قرارداد مقاصد کو بھی شامل کیا گیا۔ اور جب آئین سازی کا عمل شروع ہوا تو پھر بنیادی اصول کمیٹی بنا دی گئی آئین سازی کے لیے، اور مشرقی پاکستان کے سیاستدان اس کی رپورٹ کو مسلسل مسترد کرتے رہے۔ محمد علی بوگرا نے 1954 میں ایک فارمولہ دیا جسے کہ محمد علی بوگرا کا فارمولہ کہا جاتا ہے۔ اس کو بھی مسترد کر دیا گیا اور ان کے فارمولے کو اور ان کے پارلیمنٹ کو ختم کر دیا گیا۔ پھر غلام محمد پاکستان کے گورنر جنرل ہونے کی حیثیت سے پاکستان کو توڑنے کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے محمد علی بوگرا کی سیاست کو بھی ختم کر دیا۔ پھر چودھری محمد علی نے آئین 27 مارچ 1956 میں دیا، لیکن 2 سال بعد اس کو بھی معطل کر دیا گیا۔ پھر 1958 میں مارشل لاء لگا، جو کہ صدر ایوب خان نے لگایا، اور انہوں نے مارشل لاء لگا کر محمد علی بوگرا کے آئین کو منسوخ کر دیا۔ 1958 سے لے کر 1962 تک کوئی آئین نہیں تھا۔ پھر 1962 کا آئین بنا، اور جو کہ 1969 تک چلا۔ 1969 میں یحییٰ خان نے ایوب خان کی حکومت ختم کر دی اور وہ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بن گیا۔ ایوب خان کا آئین بھی اس نے ختم کر دیا۔ 1970 میں یحییٰ خان نے انتخابات کرانے پر زور دیا، اور اس نے یہ کہا کہ جو بھی پارٹی جیت جائے گی اس کو حکومت سونپ دی جائے گی۔ 1970 میں عوامی لیگ شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی تھی، جو کہ مشرقی پاکستان سے تھی۔ 1971 سے پہلے وہ پاکستان کا حصہ تھا، جو کہ مغربی پاکستان کے ساتھ شامل تھا۔ اس میں اکثریت میں جو سیٹیں تھیں وہ قومی اسمبلی میں جیتی گئیں، لیکن مغربی پاکستان میں انہیں کوئی بھی سیٹ نہیں ملی، اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے اکثریت حاصل کر لی۔ بھٹو نے عوامی لیگ کو حکومت بنانے نہیں دیا، اور عوامی لیگ میں سمجھوتہ نہیں ہو سکا۔ معاملہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کی علیحدگی تک جا پہنچا، جو کہ 1971 میں علیحدگی ہوئی تھی، اور 1971 کو بنگلہ دیش بن گیا۔ مغربی پاکستان میں خان کی حکومت تھی، مجبور ہو کر پیپلز پارٹی کو اقتدار سونپ دیا۔ 1973 میں آئین ذوالفقار علی بھٹو نے متعارف کروایا تھا، جو کہ تاحال 14 اپریل 2022 تک چل رہا ہے، اور اس طرح سے 14 اگست 1973 کو یہ آئین ملک میں نافذ کر دیا گیا تھا۔ اس کے ہم دفعات دیکھیں گے کہ 1973 آئین کی دفعات کیا ہیں۔ اسلامی دفعات ہیں۔ قرارداد مقاصد جو 1949 میں منظور کی گئی تھی، وہ 1956 اور 1962 کے آئین میں بھی ان کو شامل کیا گیا تھا، اور اس لیے 1973 کے آئین میں بھی اس کو شامل کر دیا گیا۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اقرار اور اس کی وحدانیت پر یقین ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ تینوں ہی آئین میں ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان تجویز کیا گیا، اور جس کا کہ سرکاری مذہب اسلام ہے۔ مسلمان کی تعریف پہلی دفعہ 1973 کے آئین میں کی گئی کہ چند کنڈیشنز ہیں جن کی بنا پر ہم کسی بھی شخص کو مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان ہو۔ دوسری بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آخری نبی ہونے پر ایمان لانا، اسلامی کتابوں پر ایمان اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب سمجھنا، پھر قیامت کے دن پر ایمان لانا، پھر قرآن اور سنت پر ایمان لانا، یہ بھی مسلمان کی تعریف میں شامل ہے۔ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، اور 1976 میں آئین میں دوسری ترمیم کی گئی۔ 1974 میں آئین میں دوسری ترمیم کی گئی۔ ترمیم کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی
جو کہ 1973 تک مسلم سمجھے جاتے تھے وہ مائنورٹی میں چلے گئے۔ اس آئین میں صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دے دیا گیا، جبکہ 1962 میں صدر کے لیے مسلمان ہونا ضروری تھا اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں تھا۔ اگلی بات ہم یہ کریں گے کہ 1973 کے آئین کے تحت مزید کون سی دفعات شامل ہیں۔ اس کے تحت نظریہ پاکستان پر یقین ہونا ضروری ہے۔ صدر اور وزیر اعظم وزراء جب حلف اٹھاتے ہیں تو ان کا نظریہ پاکستان پر یقین ہونا ضروری ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا ادارہ بنایا گیا۔ اراکین کی تعداد 8 to 20 ہے۔ مختلف ماہرین اسلامی نظریاتی کونسل کو آئین کا حصہ قرار دے دیا گیا۔ 1973 سے پہلے جتنے بھی قانون تھے، اگر وہ قانون قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہوں تو ان کو کالعدم سمجھا جائے گا، اور آئندہ جتنے بھی قوانین بنائے جائیں گے وہ اسلام اور قرآن و سنت کے مطابق بنانے کے لیے کردار ادا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ ادارہ بنایا گیا جس کا نام اسلامی نظریاتی کونسل ہے۔ 1980 میں وفاقی شرعی عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ عدالت غیر اسلامی قوانین کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کا فروغ۔ قرآن اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینے کی کوشش کی جائے گی۔ عربی زبان کی تعلیم بھی اہمیت پائے گی۔ ختم نبوت۔ جو شخص آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسلامی دفعات کے علاوہ بھی چند دفعات ہیں جن میں کہ وفاقی نظام حکومت شامل ہے۔ اختیارات کو اگر صوبوں اور مرکز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ کرنسی، زر مبادلہ، جوہری توانائی، بندرگاہیں، سمندری حدود وغیرہ، یہ سب اختیارات مرکزی اسمبلی قانون سازی کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ متصلہ امور۔ متصلہ امور سے مراد ایسے امور ہیں جن میں کہ مرکزی اور صوبائی اسمبلی دونوں قانون سازی کر سکتی ہیں۔ فوجداری، شادی بیاہ، طلاق، جائیداد کی منتقلی، اسلحہ، مزدوروں کے معاملات، بجلی، اخبارات، پریس، ان دونوں پر دونوں حکومتیں قانون سازی کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آئین میں شامل نہیں تھے وہ باقی ماندہ اختیارات تھے، وہ تمام اختیارات صوبوں کو دے دیے گئے۔ اس کے علاوہ 20/6 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ آئین میں 18ویں ترمیم کی گئی اور آئین میں متصلہ امور کے معاملات کو ختم کر کے وہ صوبوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ پارلیمانی نظام حکومت۔ وزیر اعظم کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں اور صدر کو برائے نام اختیارات ہوتے ہیں۔ صدر کے اختیارات کا استعمال وزیر اعظم سے پوچھ کر سکتا ہے۔ امریکہ میں صدارتی نظام حکومت رائج ہے۔ 2 ایوانی مقننہ۔ 2 ایوانی مقننہ سے یہ مراد ہے کہ قانون سازی کے 2 ایوان ہوتے ہیں، ایک سینٹ اور ایک قومی اسمبلی، اور جو کہ ملک میں قوانین سازی کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں آبادی کی بنیاد پر سیٹیں دی جاتی ہیں، جبکہ سینٹ میں صوبوں کی بنیاد پر سیٹیں دی جاتی ہیں۔ قومی اسمبلی کے لیے ڈائریکٹ منتخب عوام کرتے ہیں نمائندوں کو، جبکہ سینٹ کے لیے صوبائی اسمبلی کے ارکان منتخب کرتے ہیں۔ سینٹ کی ابتدا میں سیٹیں 63 تھیں جو کہ اب 104 ہیں، اور 1973 میں قومی اسمبلی کی سیٹس 200 تھیں جو کہ اب 342 ہیں۔ نیم استوار آئین۔ 1973 میں ترمیم کرنا نہ تو آسان ہے اور نہ ہی مشکل ہے۔ ترمیم کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کی 2/3 اکثریت کا ہونا ضروری ہے۔ عدلیہ کی آزادی۔ انتظامیہ کے دباؤ سے آزاد ہے۔ اگر وزیر اعظم چاہے تو آرمی چیف کو تعینات کر سکتا ہے اور نیا بھی اپوائنٹ کر سکتا ہے، اور جو موجود ہو اس کو وہ ریزائن بھی دلا سکتا ہے، لیکن ججوں کو ہٹانے کا اختیار وزیر اعظم کو نہیں ہے۔ اعلیٰ عوامی کونسل ججوں کو ہٹا سکتی ہے۔ ججوں کو اس لیے آزاد رکھا گیا تاکہ یہ کسی کے دباؤ میں نہ آئیں اور عدلیہ آزادانہ فیصلے کر سکیں۔ شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ۔ شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ عدلیہ کرتی ہے۔ 1973 میں جمہوری ملک تھا جو کہ شہریوں کو ان کے حقوق کا تحفظ دینے کے لیے بنایا گیا، اور مرکزی اور صوبائی اسمبلی شہری عدالتوں کے لیے اگر ان سے کوئی مسئلہ ہو تو وہ شہری عدالتوں سے
رجوع کر سکتے ہیں۔ بنیادی حقوق، معاشی، سیاسی، معاشرتی، ملازمتوں کا حق، ووٹ دینے کا حق، سیاسی جماعت الیکشن کا حق، اور نیز یہ کہ 1973 کے تحت پاکستان کی سرکاری زبان اردو رائج کی گئی ہے۔ امید ہے کہ 1973 کے آئین سے آپ کو کچھ معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے یا آپ میری معلومات سے کچھ سیکھا ہو تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں آپ کے لیے مزید سیاسی معلومات پر مشتمل پروگرام لے کر آ سکوں۔ شکریہ۔